لگے کھڑے رہتے. ایک دن پانی بکھر گیا چھت پہ، معمولی سی چھت تھی. اب بتاؤ آج تک دنیا میں کبھی سنا ہے کہ اگر پانی چھت پہ بکھر جائے، ڈل جائے، تو جو رضائی تھی نا میاں بیوی کے اوڑھنے کی، اس رضائی کو پانی پہ ڈال کر اسے جذب کیا، نیچے اگر حضور کے اوپر چھت کا پانی ٹپک گیا تو ہم مارے جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما رہے، اپنی رضائی خراب کر دی، حضور تک پانی نہ پہنچ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، نیند نہ اکھڑ جائے، پریشانی نہ ہو جائے. جامع ترمذی، سنو میری ایک بات، جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یوں فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو، توجہ کریں صاحب، ہر جمعرات اور ہر پیر کے دن ہر امتی کا اعمال نامہ حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. خود سوچو، ایمانداری سے سوچو، ہمارے یہ عمل جب حضور کے سامنے جاتے ہوں گے راضی ہوتے ہوں گے؟ کتنے خوش ہوتے ہوں گے ہم سے؟ ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے نامہ اعمال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں. چلو مسند کی روایت سے ہی شرم کرنی چاہیے، ہمیں غیرت کرنی چاہیے کہ کیا ہمارا پروگرام ہے، کیا ہمارا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں اور کدھر کو چل دیے. وہ ایک مرتبہ کی بات بتایا کرے، ساتھی کے 2 بڈھے تھے، ہندوستان سے آئے ہوئے بیچارے، کراچی جانا تھا، اسٹیشن ملتان پہ گئے، گاڑی میں چڑھ کے اوپر کی سیٹوں میں بیٹھ گئے، جو لیٹنے سامان کے ہوگا نا اوپر بیٹھ گئے، جا رہے ہیں کراچی، گاڑی جا رہی ہے لاہور. خوب سفر کیا، خوب سفر کیا. جب رائیونڈ آیا نا، نیچے والوں سے پوچھا تم کہاں جاؤ گے بھائی؟ کہ لاہور. ایک بڈھا کہنے لگا دیکھو اللہ کی شان، اوپر والے کراچی جا رہے ہیں، نیچے والے لاہور جا رہے ہیں. نیچے والے سارے لاہور جا رہے ہیں کہ اوپر والے کراچی جا رہے ہیں. اللہ کی شان دیکھو. کچھ تو اپنی سمت متعین کرو، کچھ تو اپنے نام اعمال کو چیک کرو. کچھ تو آدمی رات میں دن میں یہ سوچے کہ میرا رخ کدھر کو ہے، کدھر جا رہا ہوں، کیا میرا دفتر تیار ہو رہا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں بلکہ یوں فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جانے کے لیے کہ مجھے ساتھ لے کے چلنا میدان جہاد میں. انہوں نے کہا جی آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں، بیمار بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، ساتھ لے کے جانا. اور صحابہ سے کہا کہ اگر میری راستے میں موت آ جائے، میری میت کو پھینکنا نہیں، میدان جہاد میں جا کے ڈال دینا، شاید کسی مجاہد کی سواری کا پیر مجھ پر آ جائے، قیامت کا دن ہوگا، خدا پوچھے گا ابو ایوب دنیا سے کیا لایا؟ عرض کروں گا الہی تیرے محبوب کا میزبان بنا تھا پر میں شہید تو نہ ہو سکا، پر تیرے مجاہد کی ایک سواری کا پیر مجھ پر رکھا گیا تھا، یہ نشانی لے کر آیا ہوں. ان لوگوں کے دلوں میں یقین اور ایمان سمایا ہوا تھا، اسی پر وہ لوگ کامیاب تھے. اور زندگی جو تھی انہوں نے گن گن کر کے گزاری، سانس گن گن کر کے لیا کرتے تھے. اسی کو قرآن کریم کا تابع اموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. مال بھی جان بھی اللہ کے نام پر جب آدمی کھپاتا ہے اور یقین کر کے کھپاتا ہے اور پختہ یقین جب دل میں بسا لیتا ہے تو اللہ پاک جل شانہ اس کو دنیائی میں اس قسم کی خوشخبریاں اطمینان قلب عطا ہو جاتا ہے جس کی انتہا نہیں رہتی. بے شمار اللہ والوں کو ہم نے سنا اور دیکھا جن کا آخری وقت عجیب طریقے سے اللہ پاک لایا. اب دیکھو نا، کسی کے بس کی بات تو نہیں کہ ایک آدمی اسپتالوں میں ٹکے گولی
चीरा पाड़ी, ऑपरेशन, खंचा तानी, रुपया खर्च, बीवी बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और एक आदमी की मौत इस तरीके से आ जाए कि सर सजदे में रखा, उधर आवाज आई सर तेरा है दर मेरा है, झोली तेरी है अता मेरी है, आजा सजदा ही करता हुआ आजा, तेरी जुबान हो सुभान रब्बियल आला हो, फौरन मेरे पास आजा। अभी मैं इन अपने साथियों से, ये बावलपुर से तशरीफ लाते हैं दोस्त चौधरी सरफराज खान साहब, इनसे जिक्र कर रहा था कि एक आदमी ने अजान दी और ला इलाहा इल्लल्लाह का लाउड स्पीकर में अजान दी ठीक ठाक, और जमीन पे बैठा और जान निकल गई। यानी अपनी कब्र से उठेगा, कोई कुछ भौंकता हुआ उठेगा, वो अल्लाह वाला अजान देता हुआ उठेगा। तब इन्होंने बुला रखी ना रस्म कि कब्र पे अजान दिया करो। जब हम पूछते हैं कि भाई ये कब्र पे अजान क्यों, आखिर वो जो मुर्दा है ना मैयत, अजान सुन के फौरन हो लोटा सामदा है, वुजू करता है, मुसल्ला बिछाता है। हम उनसे कहते हैं कि जिसने सारी उम्र में अजान सुनकर कलमा मुंह से नहीं निकला, मस्जिद की तरफ नहीं गया, टेप बंद नहीं की गाने की, दुकान बंद नहीं की, सारी उम्र तो नमाज को लगाए उसने रगड़े, और अब लाखों मन मिट्टी बीच में है, ऊपर मुल्ला खड़ा हुआ अजान दे रहा है, मलक अब ये जामे मस्जिद में जाएगा उठ के? अब तो जरूर उठ के जाएगा। ये कैसे ये तमाम चीजें निकाल ली है। हाँ, जो हदीस पाक में है उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। हदीस में आता है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नकीरैन आते हैं और उसे जिंदा कर लेते हैं तो उसे असर की नमाज का तंग वक्त नजर आता है, असर की नमाज का थोड़ा वक्त नजर आता है, तो वो कहता है दाऊनी, छोड़ दो मुझे, मैं पहले नमाज पढ़ लूं फिर तुमसे बात करूंगा, पहले नमाज पढ़ लूं फिर तुमसे बात करूंगा। फरिश्ते कहते हैं चलो हो गई सारी बात, बस इतनी बात कहलवाना चाहते थे। उसको फिक्र होता हाय 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 नमाज गई, सूरज डूबने को हो रहा है, देर हो गई, देर हो गई, तौबा तौबा, मैं सो गया था, नमाज को देर हो गई। फरिश्ते कहते हैं जा, सब तेरा हिसाब किताब सब हो चुका है। मगर ये वही तो करेगा ना जिसने नमाज कभी छोड़ी ही नहीं। और आज हम दुकान से अगर चल भी पड़े नमाज के लिए, रास्ते में मिल गया जिससे 10 रुपए लेने हैं, होगी गप्पे शुरू, यार तेरे मकान पे गया था, तुझे आवाज दी थी, घंटी खड़काई थी, फिर बच्ची निकली थी, फिर लंबा किस्सा जो शुरू किया ना, लोगों नमाज, दुकान भी गई और नमाज भी गई। दीन इस्लाम हक है, कुरान बर हक है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान बर हक है। इसलिए अपनी जिंदगी में गौर करो, बिदात के पीछे ना लगो, शिर्क के पीछे ना लगो, कुफ्र और निफाक के पीछे ना लगो। अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूं, ये कुरान हिदायत का घर है, कलाम इलाही है। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, कुरान सीखो। इसमें जो बात आ जाए वो सही है, जो इसमें ना आए सारा जहान कहता रहे वो बात सही नहीं, गलत है। मां के पेट से लेकर कब्र की लाहत तक के सारे अहकाम कुरान करीम ने बयान फरमाए, बल्कि कुरान करीम ने मां के पेट से बाहर आने की बात नहीं, अंदरूने पेट के हालात भी बताए। बचपन की जिंदगी, शबाब और जवानी, बुढ़ेपा, शादी, तिजारत करना, हुकूमत चलाना, जिम्मेदारा करना, कारोबार करना, किसी से को कर्ज देना, कर्जा वसूल करना, सदका खैरात देना, हमदर्दी करना, निकाह तलाक करना, सारे के सारे अहकाम कुरान करीम में है। लेकिन वह कौम तेरी किस्मत, इतनी अजीम शान किताब जो ताज़ीरात इलाही हो, अर्शे अजीम से आई हो, जिब्रील अमीन लाए हो, सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मदुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नादिल की गई हो, तुमने उस किताब को मुर्दों के लिए रख छोड़ा कि जब कोई मरेगा फिर चावल पकाएंगे फिर इसे पढ़ेंगे।
اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تمام چیزیں زندوں کے لیے، اور ظلم نہ کرو، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ سبزی ترکاری زندوں کے لیے، گوشت، قورمے، متنجن، مرغی، تمام کھانا پینا، سکوٹر، ریل، موٹر، ہوائی جہاز، کوٹھی، بنگلہ، تمام کا تمام تخت و تاج زندوں کے لیے۔ اور کتنی بڑی بے انصافی ہے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ جب تک کوئی مرے گا نہیں، قرآن مجید یاد نہیں آئے گا، گھر میں اس کا تلاوت کرنا ثواب نہیں، اس کا پڑھنا کار ثواب نہیں، اس پر عمل کرنا ذریعہ نجات نہیں، اس کو آنکھوں سے دیکھنا برکت والی بات نہیں۔ اور لوگوں، وہ لوگ بھی اس دنیا میں آئے جنہوں نے ساری عمر اپنا اور تمام مشغلہ ترک کر کے تمام کی تمام زندگی قرآن کریم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں گزار دی۔ یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ آئے اور گزرے ہیں، کمائی کی ہے۔ ایک اللہ والے کا بیان ہے، بزرگ ہے، فرماتے ہیں میں مدینے پاک میں رہتا تھا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا تھا۔ ایک دن جو اللہ والا اٹھا ہے تہجد کے لیے اور باہر نکلا، 5 منٹ کے بعد گھر میں آ کے بیٹھ کے رونے لگا۔ بیوی بچوں نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی کے مرنے کی خبر ملی؟ اللہ والا رو رو کے کہنے لگا خبر تو نہیں ملی، اندیشہ ہو گیا۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگے جب بھی ساری زندگی میں تہجد کے لیے اٹھا ہوں، لوگ تہجد پڑھا کرتے تھے، امام مالک مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ آج باہر نکلا ہوں، کسی گلی میں نظر نہیں آیا۔ ابھی رو ہی رہا تھا، مسجد نبوی کے اوپر چھت پہ کھڑے ہو کر کسی نے اعلان کیا او مدینے والوں، امام مالک چل بسا ہے۔ محنت کر کر کے، خدمت کر کر کے لوگ جنتی بنے، آج لوگ پھونک مار کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا محدث، صحابہ کا شاگرد، صحابہ کو دیکھنے والا امام مالک، دبدبہ اتنا، روب اتنا، مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا، مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرا لڑکا امام مالک کے درس میں داخل کراؤ۔ حدیث شریف جو پڑھاتا امام مالک اس میں داخل کراؤ میرے بیٹے کو۔ تو مدینے کا گورنر جب امام مالک کے دروازے پہ گیا اور اطلاع دی کہ میں آیا ہوں، تو اندر سے ایک خادم آیا اور کہنے لگا اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو لکھ کے دے دو، اور اگر کوئی حدیث یاد کرنی ہو تو درس میں آنا، ویسے امام مالک کے پاس فرصت نہیں ہے۔ مدینے کا گورنر امام مالک سے مسجد نبوی میں ملا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا ہے مکے کے گورنر کا، حدیث آپ سے یاد کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا بہت اچھا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، جو آگے پڑھنے والے 50,000 لڑکے ہیں ان سب کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ تم جیسا ہوتا اکڑ کے فوراً بھاگ جاتا، لو جی یہاں تو انسان کی قدر ہی نہیں ہے، یہ کوئی مدرسہ ہے، ڈکٹیٹرشپ چلا رکھی ہے؟ ارے نہیں، یہ علاج کیا کرتے تھے۔ غریبوں کے بیٹے آگے بیٹھے، گورنر کے بیٹے کو جوتیوں میں بٹھایا، اور 1-2 دن نہیں 2 سال تک مکے کے گورنر کا بیٹھا جوتیوں میں بیٹھ کر امام مالک سے رحمت اللہ علیہ سے حدیث سیکھتا رہا۔ 2 سال کے بعد امام مالک کی نظر پڑی، فرمایا تم گورنر مکہ کا بیٹا ہے کہ جی ہاں؟ فرمایا اب تجھے اجازت ہے کہ اگلی صف میں بیٹھ جایا کر۔
روب اتنا، دبدبا اتنا، شان اتنی، اور ویسے اللہ اکبر خدمت گزاری اتنی، ساری عمر مدینے کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنا۔ لوگ پوچھا کرتے تھے حضرت آپ جوتا نہیں پہنتے؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہیں جوتے والا قدم اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں آمنہ کے در یتیم کی تلی لگی ہو۔ ادب سیکھو، ادب۔ یہ معمولی سے ادب تو آپ لوگ کر نہیں سکتے اور دوسروں کو بے ادب بتاتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں، آؤ ادب کی بات میں تمہیں بتاؤں، 3 میل کے ایریے میں، 3 میل کے اندر مدینے شہر میں ساری زندگی میں امام مالک نے پیشاب اور پخانہ نہیں کیا۔ اور عشق کی بات سنو، ایک حج کرنے کے بعد امام مالک مدینے سے باہر نہیں نکلے، ڈر کے مارے کہیں میں نکل جاؤں میری موت کسی اور جگہ آ جائے، یار کے شہر کے دفن سے نہ رہ جاؤں۔ جھاڑو دی ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں۔ ہاں، اتنی شان کا مالک، لکھوں کھا حدیثوں کا حافظ امام مالک، جلیل القدر بزرگوں کا شاگرد، صحابہ کا شاگرد۔ اور کتنی بڑی شان ہوگی لوگوں اس جوان کی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ، صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھایا کرتا تھا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں نہ جانے کب آئیں گی۔ جو ڈھول پیٹیں، گھنگرو کھڑکائیں، ناچتے پھریں وہ عاشق ہیں، اور جو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر 15 سال تک کالی کملی والے کی حدیث پڑھائیں وہ عاشق نہیں۔ نہ کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کرو کہ جب تک کوئی امام تمہارے پسند کا نہ ہو تم نہیں رہنے دیتے، حضور کی پسند کے بغیر مسلے پہ کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا ادب کر کے دکھلایا۔ شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے 16 برس تک گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ اور یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ قال صاحب الروضہ، بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے قال صاحب الروضہ۔ او لوگوں، اس گنبد خضرا کے مکی کا یہ فرمان ہے، اور تنخواہ لے کر کے نہیں۔ اب تو لوگ مدینے کی طرف بھی جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں ہم 11 آدمی گھر کے تھے، ایک چھٹاک مسور کی دال، موہری کی دال پانی میں ابال کر وہ پانی پی کر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں مدینے پاک کی گلیوں میں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے میں چن لاتا تھا، اٹھا لاتا تھا، شام کو پانی میں دھو کر چاقو سے کاٹ کر منہ میں چبا کر چھلکے نگل جاتا تھا۔ اس کے بعد پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا حسین احمد مدنی قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ اندازہ لگا کس شان کے لوگ تھے، کن عظمتوں کے لوگ تھے۔ آج تو چکر بھی لگتا ہے تو پلے کچھ نہیں پڑتا۔ تو قرآن کریم نے ہر چیز بیان فرمائی۔ یہ جو ہماری نظر نیاز ہے، نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ چھوڑا تو کچھ بھی نہیں نا۔ بچہ بیمار ہو گیا، یا اللہ
اسے شفا دے، تندرستی دے، خیر عطا فرما، تیرے نام پہ بکرا خیرات کروں گی، چھترا خیرات کروں گی، کچھ روپے بول دیے، غلہ بول دیا، کوئی کپڑا بول دیا کہ میں یہ خیرات کروں گی تیرے نام پہ. یہ ہے نظر. اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا، اللہ کا تو آج کل کم لوگ نظر مانتے ہیں کہ وہ اللہ میاں تو بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، پینشن پہ گیا ہوا ہے. اب تو اور بتیرے آ گئے نا، فلانے پیر دی جاتے جھنڈی لوہے سان ایڈی بڑی چوٹی رکھ لینے نا بال دے سر دے اتے، اور فلانی جا کے چوٹی لوہے سان. کرار دا پتر اگر چوٹی رکھ لوے تو کرار ہے، تے مسلمان دا پتر چوٹی رکھی پھرے تو ان دے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. قرآن کریم نے اس چیز کو وضاحت سے فرما دیا. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے. اذ قالت امرأة عمران، اذ قالت امرأة عمران، مریم علیہ السلام کی والدہ نے، عمران کی گھر والی نے نظر مانی، نیاز مانی، منہوتی منی. ربی انی نذرت لک. یہ قرآن کریم میں نے نہیں بنایا، کسی دیوبندی نے نہیں بنایا، کسی اہل حدیث نے نہیں بنایا، کسی اور مذہب والے نے نہیں بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران، مریم علیہ السلام کی اماں نے نظر مانی، نیاز مانی. ربی انی نذرت لک، اے میرے پروردگار، اور زمین و آسمان کے مالک، قطرے قطرے کا تو مالک ہے، ذرے ذرے کا تو مالک ہے، پتے پتے کا تو مالک ہے، چاند سورج ستاروں کا تو ہی مالک ہے. ربی انی نذرت لک، او میرے رب میں تیری نظر مانتی ہوں، تیری منہوتی مانتی ہوں. یہاں تو اگر کوئی خیرات مانگنے بھی آئے نا، جب تک شرک نہ کر لے اس کو ٹیڑھی نہیں ملتی. اگر نظر اللہ دیو تے نیاز حسین دیو. میں نے شہید کربلا کے عنوان کو ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں شہداء آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک پوچھے گا تو اپنا قاتل بتا کون ہے. تو حضرت حسین فرمائیں گے سائیاں قاتل وط دسے سا، اور جیڑے میری نیاز کھا کھا کے دمبے تھی گئے پہلے انہاں کو تو سڑوا. ساری عمر تھی گئی ہے نیاز کھاندے کھاندے. قاتل میرے کٹھائی نہیں ویندے، میں انہیں کو سنجھاڑ کہ تو بھی جاندہ، پہلے انہاں دا مرنا کڈ. فرمایا ربی انی نذرت لک، او میری پروردگار میں نے تیری نظر مان لی، میں نے تیری نیاز مان لی. ما فی بطنی محررہ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی، تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی. فتقبل منی،
مریم کی والدہ کو بڑا فکر ہے، میں 1000 نظر مانوں، میں 1000 نیاز پیش کروں، اگر قبول وہ نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ نظر بھی اس کی مانی، نیاز بھی اس کی مانی، اور فرماتی ہے فَتَقَبَّلْ مِنِّي، قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جو میں نے منہ سے لفظ کہا ہے تیرے سوا کون جاننے والا ہے، اور جو میرے قلب و جگر میں لگی ہوئی ہے، دل میں میری نیت ہے، ارادہ ہوا ہے، اسے بھی تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مریم علیہ السلام کی اماں نے، عمران کی گھر والی نے نظر ماننی، پیٹ حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، اولاد تھی نہیں، یا اللہ تو مجھے اولاد دے، یہ جو کچھ مجھے ملے گا اے میرے رب تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، جو چیز پیٹ میں تھی وہ تو نظر اللہ کے نام پہ مان دی، ارادہ یہ ہے کہ تیرا گھر بیت المقدس ہے، وہاں چھوڑ دوں گی، جھاڑو دیا کرے گا، تیرے گھر کی صفائی کیا کرے گا، تیرے گھر کا خدمت گزار بنا دوں گی، رب میرے اولاد مجھے عطا فرما، میں اپنے بیٹے کو تیرے گھر میں وقف کر دوں گی، جھاڑو وہ دے گا، قبر میری ٹھنڈی ہو جائے گی۔ لیکن جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ حضرت مریم کی والدہ کا خیال یہ تھا کہ لڑکا دے گا اللہ پاک، میں بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب پچھتا رہی ہے کہ لڑکی بیت المقدس میں کیا کرے گی، اس کا کیا کام ہے بیت المقدس میں بچی کا۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا افسوس نہ کر، افسوس کر رہی ہے مریم کی والدہ، اب کروں کیا، یہ تو لڑکی ہے، میں نے لڑکا مانگا تھا اور ارادہ بھی یہی تھا کہ بیت المقدس میں وقف کر دوں گی، اس لڑکی کا وہاں کیا بنے گا، افسوس کر رہی ہے اپنی نظر کا کہ اب کیا کروں۔ ایک یہ لوگ نظر مانتے ہیں، ایک ہم لوگ ماننا کرتے ہیں نظر۔ ایک بندہ کھجی لاون واسطے چاڑھا اتنے چڑھا کھڑائی، وہ جڑی رسی ہوندی ہے کمند جڑی وہ لے کے اتنے چڑھدا وہ ٹوٹ گئی، کھجی بڑی اچھی، ہن کیویں لوے، کلو جو نظر ماری تو جہنم نظر آیا، اینا دور فاصلہ، مرو ایسا کیویں لا۔ دعا منگی یا اللہ صحیح سالم تندرست جب میں لہ ون جا تو 100 روپیہ تیرے نام تے خیرات کرا، تھوڑا جا ہیٹ آیا کہ 90 دے ساں، تھوڑا جا اور تھلے آیا کہ 80 دے ساں، تھوڑا جا اور تھلے آیا کہ 50 دے ساں، تلو اتر کے آخر لگا نہیں بھی دیندا، میں آپ لتھا میں کو تو لایا کوئی۔ اساڈی تو نظراں دا بھی حال اے ہے، مگر مریم علیہ السلام کی والدہ کو بڑا افسوس ہو رہا، الہی اب کیا کروں۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت۔ یہ تو لڑکی ہے، یہ وہاں کیا کرے گی، کیا کام ہے اس کا وہاں، افسوس میں بیٹھی ہے۔ آواز آئی مریم کی والدہ، لڑکی تو میں نے بنائی نا، تجھے کیا معلوم ہے یہ وہ لڑکی ہے جس پہ ہزاروں مرد قربان کر دیا جائے۔ میں اپنی یکتائی، میں اپنی وحدانیت، میں اپنی توحید، میں اپنا وحدہ لا شریک ہونا، میں اپنا بے مثال ہونا اس بچی سے اور اس بچی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر کے تو افسوس کر رہی ہے، میں مسکرا رہا ہوں، میں اپنی قدرت کا لوگوں کو تماشا دکھانا چاہتا ہوں۔
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تجھے کیا معلوم ہے ہزاروں مردوں سے بہتر ہے یہ ایک لڑکی۔ اب یہ تو اللہ کی اپنی پسند ہے، کسی کی لڑکی پسند، کسی کا لڑکا ہی پسند نہیں۔ ہزاروں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کفر کر کر کے مر رہے ہیں، شرک کر کر کے مر رہے ہیں، قتل کر کر کے مر رہے ہیں، ظلم کر کر کے مر رہے ہیں، دوسروں کا حق کھا کھا کے مر رہے ہیں، ستا ستا کے قوم کو لوگوں کو مر رہی ہیں۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں۔ بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ خدا کے فرشتے روتے ہیں، الہی وہ تیرا نام لینے والا کہاں چلا گیا؟ اور بعض ایسا مرتا ہے کہ زمین بھی کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے اس منحوس کے قدموں سے مجھے پاک کر دیا۔ زانی، بدماش، حرام خور، زمین بھی پناہ پکارتی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ امر مباح کی طرح بدماشی لوگ کرتے ہیں، خدا کی قسم قرآن کہتا ہے بدکاری سے زمین کانپتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں برائی کوئی نہیں، بگڑتا ہی کچھ نہیں، کون پوچھنے والا ہے؟ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے حکم دیا، سنو جو اللہ چیز قبول کر لے، فرمایا والدہ مریم، اے مریم کی اماں، جب یہ میرے نظر کر دی لڑکی، سمجھو ذرا، جب میرے نظر کر دی، میرے نام کی یہ نیاز ہے اور نظر ہے، اب نام رکھنے کا بھی تجھے اختیار نہیں، میں نام رکھوں گا۔ خدا کہتا میں نام رکھوں گا۔ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ، اس کو میری پناہ میں دے، نام بھی میں رکھتا ہوں، پناہ میں بھی میری ہو۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فرمایا میری پناہ میں دے دے، اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے۔ ارشاد گرامی ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی فوراً روتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، عورتوں سے پوچھ لینا تمہیں کیا پتا، تم تو باہر بیٹھکوں میں پڑے رہتے ہو، کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، پر مسلمان کے گھروں کا تو شیطان کو پتا ہے نا، کبھی یہ اذان کان میں کہیں گے، ایک کان میں تکبیر کہیں گے، بچے کے دل و دماغ پہ اللہ اکبر کی صدا بٹھائیں گے، اللہ کی عظمت بٹھائیں گے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ کان میں لگا کر بچے کے کان میں توحید کا پیغام پہنچائیں گے، اشہدو ان محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا پیغام بچے کے دل میں بٹھائیں گے۔ شیطان کہتا ہے اذان کہنے والا تو جب آئے گا پہلے میں اپنا نمبر لگاؤں، تو وہ بچے کے دل پر انگلی مارتا ہے اثر انداز ہونے کے لیے، دل پر اثر ڈالنے کے لیے، تو بچہ روتا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی اس انگلی سے دو آدمی بچے، ایک میں اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، سب کو وہ انگلی مارتا ہے تاکہ اذان ہونے سے پہلے میں اپنا زہر ڈال دوں، اپنا اثر ڈال دوں۔ اور ابھی آج کل تو ہو بھی ایسا ہی رہا ہے، اذان کا اثر نہیں، تکبیر کا اثر نہیں، شیطان کی وہ انگلی جو ہے وہ آدمی بڈھا ہو جاتا ہے مگر وہ انگلی چھوڑتا ہی نہیں، ساری عمر گناہوں میں برباد۔ حالانکہ مجذوب کہتا کہ سب کے سب ہے راہ روے کوئے فنا، سب کے سب ہے راہ روے کوئے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، ہر طرف بربادی اور فلاح کا مقام دور دورہ ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ سب کے سب ہے راہ روے کوئے فنا،
بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا، کون باقی رہے گا؟ ہر طرف سے فنا کی بربادی ہے، نہ یہ بلڈنگ رہیں گی، نہ یہ عمارت رہیں گی، نہ یہ بنگلے رہیں گے، نہ یہ تخت و تاج رہیں گے، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ پہاڑ، نہ یہ زمین، نہ یہ سمندر، نہ یہ دریا، نہ یہ باغ و بہار، کوئی شے نہیں رہے گی، تمام چیزوں کو فنا آ جائے گی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی اماں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کا نام بھی میں رکھتا ہوں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ شیطان کے رجم سے، شیطان کے اثر سے اس لڑکی کو اور اس کے بیٹے کو میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی یہ نظر اللہ نے قبول فرمائی۔ آگے ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ والدہ مریم کی نظر اللہ نے قبول کر لی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اب یہ جو دن آ رہے ہیں نا، پھگڑ چیتر دے، یہ نظر نیاز دے دن ہیں، اب پھریں گے نا وہ سوٹیوں پہ بوچھل لٹکا کے، جھمر مریں دیتے، کافلے بڑیں دیتے، ناچیاں تے اٹھے، اکھے آؤ فلانی جاتے، آؤ فلانی جاتے، آؤ فلانی جاتے۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ کا قرآن کتنا پیارا، پاک کلام، اللہ کا کلام، جبریل امین کا لایا ہوا کلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر مبارک کا تلاوت کیا ہوا کلام، صحابہ کرام نے پڑھا، ائمہ نے پڑھا، کتبوں نے پڑھا، ابدالوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، اب بھی نیک لوگ غریب پڑھتے ہیں۔ ارے کتنی برکت والی کتاب ہے جس میں یہ موجود ہے کہ نظر اللہ کی، نیاز اللہ کی۔ اب بچی تھی، گھر میں پلتی رہی، سیانی ہو گئی، میرے تیرے جیسے ہوتے تو ہیرا پھیری کر لیتے نا، میں نے تو نظر ماننی تھی کہ لڑکا ہوگا یا تو لڑکی ہوگی، لڑکی وہاں کیا کرے گی، میں تو نہیں بھیجتی، اور لڑکا ہوگا یا پھر دیکھی جائے گی، اور نہیں کوئی مولانا ہی مسئلہ بتا دیتا، اتنے اس کے بدلے میں پیسے دیا، بڑا جلدی مسئلہ بدلتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کھانے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، پینے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، پہننے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، دوا ملاوٹ کے بغیر نہیں، اور تمہیں کیا معلوم ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی۔ کم تولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، کم بولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، لیکن جو دین میں ملاوٹ کرتا ہے وہ محبت کے رنگ میں کرتا ہے، اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلتا، وہ رنگ دوسرا پیش کرتا ہے۔ والدہ مریم نے، بچی سیانی ہو گئی، بیت المقدس، اللہ اکبر، وہ بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، قبلہ اول، 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، 500۔ یعقوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، اسحاق علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں ہے۔ اللہ جانے 500 سے زیادہ جلیل القدر پیغمبروں کی تمام کی قبریں بیت المقدس میں ہیں۔ آج موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ، یوشع علیہ السلام کی قبر پہ، صالح علیہ السلام کی قبر پہ، ہود علیہ السلام کی قبر پہ، یوسف علیہ السلام کی قبر پہ اسرائیلی ٹینک دندناتے پھرتے ہیں۔
पूरी दुनिया का मुसलमान डूब के नहीं मर जाता, शर्म नहीं आती, मकान बनाने में लगे हुए हैं, हम सारे बंगले बनाने में लगे हुए हैं, मुरब्बे बनाने में लगे हुए हैं, एक शादी के बजाय दूसरी शादी के चक्कर में पड़े हुए हैं। और तुम्हें क्या मालूम है कि बैतुल मुकद्दस की कितनी बेहुरमती हो गई। आकाश आज वो लोग जिंदा होते, हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारे गज़वात में, सारे जिहादों में शरीक हुए। लैलतुल अक़बा की रात में मक्के पाक में आकर बैत की मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रहमत वाले हाथ पे। 70 साल की उम्र है, बदर में शरीक हुए, बड़ा जख्म आया। ओहद में शरीक हुए, बड़ा जख्म आया। हुनैन में शरीक हुए, बड़े बड़े जंगों में शरीक हुए। 70 साल की उम्र हो गई। मदीने पाक में फिर ऐलान हुआ, इंफिरू खिफाफन व सिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। 70 साल की उम्र है सहाबी की। घर वालों को कहने लगा मेरा सामान तैयार करो, जिहाद में जाऊंगा। बेटियां, बेटे, नूहें, बहुएं, घरवाली, बहन, बच्चे सारे इकट्ठे होके आए और कहने लगे अबू तलहा, बतेरे जंग किए, बतेरे गज़वात में शरीक हुए हो, हर जिहाद में शरीक हुए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान मुबारक की हिफाजत किया करता था। अंदाजा लगा ये हाथ कमा कर तेरा बच्चों के लिए लाएगा, बीवी के लिए लाएगा। खुदा की कसम अबू तलहा का हाथ हुजूर की तरफ आते हुए तीर जलते जलते छलनी हो गया था। ओहद में सीने पे इतने तीर खाए और बार बार कहता था अबू तलहा, काली कमली वाले सर मुबारक नीचे रखो, मैं छलनी हो जाऊं, तेरी जान बच जाए। घर वालों ने बड़ा कहा कि अबू तलहा अब तेरे जिहाद किए हैं, अब 70 साल की तेरी उम्र है, जान में जान नहीं है, अब क्या करेगा जाके। खुदा की कसम जवाब सुनो। आजकल के बूढ़े कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ूं, रास्ता नजर नहीं आता, वजू सही नहीं रहता, पेशाब के कतरे आ जाते हैं। और अगर अब तू नमाज नहीं पढ़ सकता, अब तू रोजा नहीं रख सकता, अब तुझे कुरान नजर नहीं आता, तो जवानी में तूने नहीं किया, अब तू कर नहीं सकता, फिर जन्नत भी तेरे बाप की तो नहीं ना। जवानी यूं बर्बाद कर दी, बुढ़ेपे में कुछ बन नहीं पड़ता। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार इसरार करते